اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 77 سورہ نساء۔ کیا لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الا طرف، الی الذین ان لوگوں کے، قیلا اب یہ مجہول کا صیغہ آیا ہے، کہا گیا، جن کو کہا گیا، لہم ان کے لیے، کفو روکے رکھو، کاف فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، قائم رکھو، اقیموا الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ، فلما پس جب، کتبہ اب یہ پھر مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، فرض کیا گیا، کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وائس چینج ہو رہی ہے، علیہم ان پر، علیہم القتال لڑائی، اذا جب، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، یخشونا وہ ڈرتے تھے، یخشون الناس لوگوں سے، کا خشیتی کا جیسا، خشیتی ڈر، خشیت اللہ اللہ کا، او یا اشد زیادہ شدید، خشیہ ڈر، وقالو اور کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبتا فرض کیا آپ نے، تا پہ آپ کو تم کو ظاہر کرا ہے، علینا ہم پر، علینا القتال لڑائی، لولا کیوں نہیں، اخرتنا چھوڑے رکھا، الف خا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی چھوڑے رکھا یا مہلت دی تو نے ہمیں، یا ڈھیل دی تو نے ہمیں، الا طرف، اجل مدت کے، قریب قریب یعنی تھوڑی مدت تک، قل کہہ دیجئے، متاع فائدہ ہے، متاع الدنیا دنیا کا، قلیل تھوڑا، والآخرت اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اتقا اس سے جو، اس کے لیے جو پرہیزگار ہو، جو تقوی کرے، ولا اور نہ، تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے، ظالم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مجہول کا صیغہ ہے، فتیلا ایک دھاگے برابر، فا تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے، آئینہ اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یدرککم
دال را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، پا لے گی تمہیں، یدرککم الموت موت، ولو اور اگر، تم ہو، فی میں بروجن برج سے، اسم ہے یہ، با را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، قلعوں میں، مشیدہ مضبوط، شین یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِن اور اگر، تو صب ہم، صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، پہنچے انہیں، حسنتن کوئی بھلائی، یقولو تو کہتے ہیں، ہاذی یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچے انہیں، سیئۃ کچھ برائی، سین واو الف سیئۃ کا روٹ ورڈ ہے، یقولو تو وہ کہتے ہیں، ہاذی وہ، من سے، عندک تیرے پاس سے، تیری طرف سے ہے، قل کہہ دیجئے، کلن سب، من سے، عند اللہ اللہ کی پاس سے ہے، فمالی پس، ما کیا، لیے، پس کیا، لیے یا واسطے، ہؤلاء القومی اس قوم کے، لا نہیں، یکادون کاف واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، قریب ہوتے، قریب لگتے، یفقہون فا قاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ سمجھیں گے، حدیثا کوئی بات، ماں جو، اصابکا صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، جو پہنچے تجھے، من سے، حسنتن کوئی بھلائی، فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے ہے، وما اور جو، اصابکا پہنچے تجھے، من سے، سیئۃ برائی، فمن نفسک پس تیری طرف سے ہے، تیرے نفس کی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ارسال کیا ہم نے تجھے، بھیجا ہم نے تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، رسولا رسول، وکفا کافا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ کے، شہیدا گواہ، آیت نمبر 80، میں، یطع جس نے اطاعت کی، حکم مانا، یطع کا روٹ ورڈ ہے، طا واو عین، یطع الرسول رسول کا، فقد پس تحقیق، اطاع اس نے حکم مانا، طا واو عین، اطاع اللہ اللہ کا، وما اور جو، تولا واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الٹا پھرا، فما پس نہیں، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر،
حفیظا نگہبان، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ قبول ہے اطاعت سے، فَإِذَا پس جب برزو وہ نکلتے ہیں، با وہ نکلے، با را زا اس کا روٹ ورڈ ہے، من عندک تیرے پاس سے، بیتا یہ فعل ہے، با یا تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے رات کو مشورے کرتا ہے، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی اس کے سوا جو، تقول آپ کہتے ہیں، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، واللہ اور اللہ، یکتبو کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، لکھتا ہے، ما جو، یبیتون وہ مشورے کرتے ہیں، فعارض عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، پس اعراض کیجیے، عنہم ان سے، وتوکل اور بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ کے، وکیلا کارساز، افلا کیا پس نہیں، یتدبرون وہ تدبر کرتے، دال با را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ، یتدبرون القرآن قرآن، ولو اور اگر، کانا تھا، من سے عند پاس، غیر اللہ سوائے اللہ کے، اگر ہوتا پاس سے سوائے اللہ کے، لوجدو البتہ پاتے، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فی ہی اس میں، اختلافاً اختلاف، کثیرا بہت سا، آیت نمبر 83، وَإِذَا اور جب، جاءہم جیم یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے، پہنچتی ہے ان کو، امرن کوئی خبر، من الامن امن کی، او یا اول خوفی خوف کی، اذاعوا وہ پھیلا دیتے ہیں اس سے، زال یا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، بہ اسے، ولو اور اگر، ردوہو را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ لوٹاتے اسے، الی الرسولی رسول کی طرف، وَإِلَى اور طرف، اولی الامر حکم والوں کی یعنی حاکموں کی، منہم ان میں سے، لعلمہ تو البتہ جان لیتے اسے، علمہ الذین وہ لوگ، یستنبطونہ نون با طا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی ڈیٹیل ابھی ہم تفسیر میں ڈسکس کرتے ہیں، معنی ہے اس کے نکالتے، اس کا نتیجہ، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، لا نہیں، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لتبعتم
البتہ پیروی کرتے تم، دا با عین اس کا روٹ ورڈ ہے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیطَانَ شیطان کی، الا مگر قلیلا تھوڑے۔ آیت نمبر 84، فقاتل پس لڑ، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا نہیں، تکلفو تمہیں تکلیف دی جاتی، الا مگر نفسک اپنی جان کی، وحرز ابھاریے، حاراد اس کا روٹ ورڈ ہے، تاکید کیجیے، ہر دل مومنین مومنوں کو، اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یکف، کاف فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ بند کر دے، بأسا لڑائی، بأس الذین کفروا کافروں کی، واللہ اور اللہ اشد بہت شدید ہے، سخت ہے، بأسن لڑائی میں، واشد اور سخت ہے، تنکیلا سزا دینے والا، نون کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 85، من یشفع جو کوئی سفارش کرے، شین فا عین اس کے روٹ ورڈ ہے، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی نیک بات کی، یکن ہوگا، کاف واو نون یکن کا روٹ ورڈ ہے، لہو اس کے لیے، نصیبن حصہ، منہا اس سے، وَمَن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن بری بات کی، سفارش، سیئتن بری بات کی، سین واو الف سیئتن کا روٹ ورڈ ہے، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، کفلن حصہ، اس کے لیے بوجھ کا معنی بھی آیا ہے، منہا اس سے، وَكَانَ اور ہے، کان اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر شیء چیز پر، مقیتا نگران، وَإِذَا اور جب، حییتم ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، دعا دیے جاؤ تم، بتحیۃ دعا، فحیو بس تم بھی دعا دو، اس کو ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو دعا کو آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں جیسے پہلے وقتوں میں بزرگ دعا دیتے تھے کہ اللہ تجھے حیاتی دے، اسی سے یہ نکلا ہوا ہے، ہا یا حیات سے، بے احسنی ساتھ اچھی، منہا اس سے، او ردوہا را دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یا وہی بات لوٹا دو، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علی پر، کلی ہر شیء چیز کے، حسیبا حساب کرنے والا، اللہ اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہو اس کے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ اب پھر یہ زور دینے کا، اصرار کا صیغہ آ رہا ہے، البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تم سب کو،
جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، الا طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن، لا ریبا نہیں شک، فی اس میں، ومن اور کون، اصدقو اب یہ کمپیریٹیو ڈگری آ رہی ہے، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثہ بات میں۔ جی اس کے ساتھ اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ جی آیت نمبر 77 سے با محاورہ ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 77 میں آتا ہے، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے مکہ مکرمہ میں 12 برس تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں بہت بری طریقے سے ستایا جا رہا تھا، تشدد کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کا خون کھولتا تھا، مسلمانوں کا خون کھولتا تھا۔ بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لیں، کہ آخر وہ بے غیرت اور بزدل تو نہیں، لیکن اس وقت انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صبر محض کا مرحلہ تھا، اس وقت ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قیلہ کا جو لفظ ہے یہ فعل مجہول ہے، اس میں یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ نے اہل ایمان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس وقت مکے میں چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روک دے کر رکھا گیا۔ اور دو باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں، عفو اور درگزر سے کام لیں، دوسرے یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات اور تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالی سے ربط اور تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ یعنی ابتدائی جو احکامات تھے وہ یہ تھے کہ پہلے تم نماز، زکوٰۃ، عبادات، تعلیم دین کی، اس کا اہتمام کرو گے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے، پھر جہاد کے قابل ہو۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمانوں میں مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت جمع ہو گئی اور
پھر انہیں قتال کی اجازت دی گئی، تو اس وقت جب اجازت دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تو تمہیں جہاد کی خواہش تھی، جو یہ حکم جو ہے یہ تو اب تمہاری خواہش کے مطابق ہے، تو اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لیے کیوں نہ مؤخر کر دیا گیا۔ یعنی کہ آگے جو اس آیت میں آ رہا ہے، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو رائے یہ آتی ہے کہ یہ مکہ کے مہاجرین نہیں بلکہ منافقین مدینہ کا حال تھا، جو کمزوری ایمان اور نفاق کی علامت ہے۔ اب اگر اس چیز کو انسانی کے طبعی حوالے سے دیکھا جائے تو مکہ میں تو ہجرت سے پہلے کافر جب مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے شکایت کرتے تھے، رخصت مانگتے تھے کہ ہم کفار سے مقاتلہ کریں، ظلم کا بدلہ لیں، تو انہیں حکم ہوتا تھا کہ صبر اور درگزر کرو، نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم ہوتا ہے اسے کرو، اور پھر تاکہ تمہارے جسم کو عادت ہو اور جہاد کے قابل ہو۔ لیکن جب مدینہ میں پہنچ کر ان کے حالات اچھے ہو گئے تو اللہ نے حکم دے دیا۔ اب اس چیز کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے جذبات بھڑکتے ہیں، اس وقت انتقام لینا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن آرام اور راحت کے وقت اس کی طبیعت لڑائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بشری تقاضا، انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ جب مسلمان جب مکہ میں تھے تو اس وقت اس کفار کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاد کے حکم کی تمنا کر رہے تھے، لیکن مدینہ میں آ کر آرام اور سکون نصیب ہوا تو ایسی صورت میں جب قتال کا حکم ہوا تو پرانا جذبہ کم ہو چکا تھا، ان کے دلوں میں وہ جوش و خروش باقی نہیں تھا، اور اس صورتحال میں جب پہلے ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو اس کو کیوں مقدم رکھا گیا؟ کیونکہ یہ اصلاح نفس کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آخرت کی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق ہے کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، آخرت کی باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی ہیں، آخرت کی نعمتیں سب قدورتوں سے پاک ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتیں ہر متقی کو یقیناً ملیں گی۔ تو وہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ پروردگار تو نے ہم پر کیوں جنگ فرض کر دی، کیوں ہمیں اور مہلت نہ دی، کیوں اس حکم کو تھوڑا اور مؤخر نہ کیا؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہارے حق میں حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، اللہ کی راہ میں ایثار ہے، اس کا تمہیں بھرپور اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 میں آتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی۔ اب قتال سے جی چرانے کا اصل سبب ظاہر ہے کہ موت کا خوف تھا، موت کا خوف تھا، جس سے ظاہر کیا جا رہا ہے، ان کے واضح کیے جا رہا ہے کہ موت سے کوئی بچاؤ نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے ہی اندر ہو
یعنی اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتے. اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی منافقین کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی، فتح نصیب ہوتی، کوئی اور بھلائی پہنچتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر کے اچھے نتائج نکلتے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی طرف سے. اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے، یعنی آپ نے یہ غلط اقدام کیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آ گئی، آپ کا فیصلہ تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے، ہم نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب چیزیں خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اس کے حوالے سے اس میں یہ یہ چیز بھی اس رکوع میں اس حوالے سے آ رہی ہے کہ موت نے جس کو جس جگہ آ لینا ہے وہ اسی جگہ آ لیتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی مثال حضرت خالد بن ولید کی ہے، جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل معروف اور مشہور تھے. سیف اللہ ان کا لقب تھا. پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے، ہزاروں کافروں کو تہو تیغ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو، بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو. لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی. یعنی کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہاتھ میں دیر لے رکھا ہے، بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچا لے. یعنی کہ تم اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مضبوط محلوں میں ہی کیوں نہ ہو تو تمہیں موت آ لے گی. پھر اس میں سے اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت کی جو آ رہی ہے آیت نمبر 79، ان دونوں کے حوالے سے ہم پہلے 79 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان دونوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. 79 آیت میں آتا ہے اے مسلمانوں تجھے جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے. یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی. جو ایمان مفصل میں الفاظ آتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی میں تقدیر پر بھی ایمان لایا کہ اس کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے. لیکن مسلمان کا صحیح طرز عمل یہ ہے کہ خیر ملے تو اسے اللہ کا فضل سمجھے، اور اگر خرابی ہو جائے تو سمجھے کہ یہ میری کسی غلطی کے سبب ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. پھر اس میں اگلی آیت میں یہ آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالی کافی ہے گواہ کے طور پر. اب آیت نمبر 79 کے حوالے سے تھوڑی سی ہم اس کی ڈیٹیل میں اس طرح سے جاتے ہیں.
79 78 اور 79 کے حوالے سے ہم تھوڑی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں، جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان کی نحوست کی وجہ سے۔ لیکن یہ سمجھو کہ بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ لوگ قلت فہم اور علم اور کثرت جہل اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ یعنی یہ اس کا جو بھلائی پہنچتی ہے یہ اس کا فضل و کرم ہے، کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کی عبادت اور اطاعت تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنی عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی وجہ سے یا اس کا بدلہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں آتا ہے، تمہیں جو آیت نمبر 30، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو معاف ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، یعنی تمہارے نفس سے تمہاری غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث جو ہمیں ملتی ہیں ہم انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں آتا ہے، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اس میں دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اس حوالے سے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر بہت زور دیا جا رہا ہے، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی داروغہ مقرر نہیں کیا اپنے طرز عمل کے، یہ خود ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ اس کے محاسبے کا خود سامنا کریں گے۔ پھر آیت نمبر 81 میں آتا ہے، اور کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے،
یعنی منافقوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں، جو آپ نے فرمایا قبول کر لیں گے، ہم اس پہ عمل کر لیں گے، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ یعنی یہ منافقین آپ کے سامنے اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں، رات کو آپس میں اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے۔ جیسا کہ ایک دور میں فرمایا گیا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یعنی ان یہودیوں کو ذرا نظر انداز کیجیے، ابھی ان کی شرارتوں پر مت منع کیجیے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پہ صبر کیجیے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے۔ پھر جب غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر گرفت شروع کر دی تھی، پھر وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کی شرارتوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے اٹھا دیے جائیں، اور آپ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے، یعنی آپ کو سہارے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان کی ریشہ دوانیوں، مشورے، سازشوں سب سامنے آ جائیں گی، آپ فکر نہ کیجیے۔ یعنی منافقوں کی جو دو رخی پالیسی تھی، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک اور بات یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ جو شخص لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہوتا ہے، اسے طرح طرح کی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لوگ طرح طرح کے الٹے سیدھے الزامات اس کے سر ڈالتے ہیں، دوستی کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود اس کو عزم اور استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر اپنے کام میں لگن ہونی چاہیے۔ اگر اس کا رخ اور نصب العین صحیح ہوگا تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اب اس سے اگلی جو آیت نمبر ہمارے پاس 82 آ رہی ہے، یہ بہت اہم ہے کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ اس وقت جو منافق تھا اسے نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، ورنہ اس کو مسلمان ہی نہیں مانا جاتا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس وقت ضروری تھا۔ بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعے کے روز تو خاص طور پر خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ انداز اختیار کرتا۔ لیکن منافق کی کیا نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ قرآن ان کے سروں پر سے گزر جاتا ہے، گویا ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو وہ اس میں بہت سے تضادات پاتے، یعنی غور کرو یہ ایک مربوط کلام ہے۔ اب اس میں یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب پر غور کرے، یعنی قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں مجتہدوں کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر انسان تدبر اور تفکر کرے، صرف اس کے درجات میں فرق ہوگا۔ علم اور فہم کے درجات مختلف ہوں گے۔ عام انسان بھی قرآن کا ترجمہ، تفسیر
پڑھ کر تدبر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اب اس میں ایک اور بات بھی یہاں پر میں واضح کرتی چلوں، ہم اسے اپنی عام زندگی سے لیتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں کوئی پل تعمیر ہو رہا ہے اور کوئی شہری جو ہے وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ پل جو ہے یہ صرف ماہر انجینئرز یا آرکیٹیکٹس وغیرہ ان سب سے کیوں اس کو بنانے کا مشورہ لیا جاتا ہے، میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے یہ کہا جائے گا کہ تم کسی پہلے کوئی پڑھو، کسی سے سیکھو، پھر تم اس لیول کو پہنچو گے تو تم سے مشورہ لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا پوری دنیا میں صرف قرآن اور سنت کا علم ہی ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاملے میں ہر شخص اپنی اپنی رائے بغیر علم کے، بغیر پڑھے دینے کو تیار ہوتا ہے، چخواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے چند مہینے بھی نہ لگائیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا اور اس کے لیے استاد کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی صداقت کو جانچنے کے لیے بھی ایک معیار بتایا گیا کہ یہ اتنی ضخیم اور مفصل کتاب ہے جس کا ہر حصہ اعجاز اور بلاغت میں ممتاز ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے جنہیں اللہ علام الغیب کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبرہ ہونے کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ یقیناً کلام الہی ہے جو فرشتے کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 83 میں آتا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دے۔ اب اس آیت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ منافقین کی روش ہے کہ جو ہی کوئی خبر پہنچے، چاہے وہ اطمینان بخش ہو یا خطرناک ہو، بس سنسنی خیز ہو تو اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اس وقت کے حوالے سے کہیں سے خبر آئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہے، تو فوراً اسے عام کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ اور آج کل دیکھیے معاشرے میں میڈیا کے حوالے سے، عام لوگوں کے حوالے سے یہ عادت بہت عام ہے۔ وہ اگر اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے، یعنی اگر وہ کسی ذمہ دار اصحاب تک یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا جو اس وقت کے ذمہ دار اصحاب ہیں ان تک پہنچ جاتے تو اس کی درست انداز میں تحقیق کر کے بہتر فیصلہ کرتے، لیکن ان کی یہ روش تھی کہ محض سنسنی پھیلانے کے لیے ایسی خبروں کو لوگوں میں عام کر دیتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ اب اس میں سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے، جب دروازے پر پہنچے تو آپ نے سنا
کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ اور بڑا فتنہ ہے۔ یعنی ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ اب اس میں جو یستنبطونہ کا ورڈ آیا ہے، استنباط اصل میں کنویں کی تہہ سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں۔ کنواں کھودنے میں جو پہلی مرتبہ پانی نکلتا ہے اسے مائع مستنبت کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر کسی بات کی تہہ تک پہنچ کر اس کی صحیح حقیقت معلوم کرنا اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 84 میں پڑھتے ہیں، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔ اب یہ معنوی اعتبار سے قتال کے ضمن میں ایک سخت آیت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دیجئے، ان کو جوش دلائیے، ان کو ابھاریے۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے۔ یعنی کفار اور مشرکین کی جو جنگیں تیار ہو رہی ہیں، بڑی چلت پھرت ہو رہی ہے، یہ تو کچھ عرصے کی بات ہے۔ وہ وقت بس آیا ہی چاہتا ہے کہ آپ کے مقابلے کے لیے ان میں دم نہیں رہے گا۔ وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی۔ سورہ نساء کی یہ آیت 4 ہجری میں نازل ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ احزاب پیش آیا، جس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں اہل ایمان سے فرما دیا، اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ پھر غزوہ احزاب کے فوراً بعد سورہ صف نازل ہوئی، جس میں اہل ایمان کو فتح اور نصرت کی بشارت دی گئی۔ اس سے اگلے سال 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دے دیا، جو سورہ فتح کی پہلی آیت میں آتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک سارے بند دروازے کھلتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ اس کے بعد اب یہاں منافقین سے خطاب کے بعد اب کچھ تمدنی آداب کا ذکر آ رہا ہے۔
اب اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی انسانی معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. آپ کے آس پاس کوئی شخص ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ صحیح آدمی ہے، دوسرا شخص آپ جانتے ہیں وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ اس کے حق میں جا کر سفارش کر سکتے ہیں. اور اگر نیکی کی، بھلائی کی، خیر کی، عدل و انصاف کی خاطر کسی کی سفارش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا تو اسے اس میں بھی حصہ ملے گا. یعنی کسی نے جھوٹی غلط سفارش کی، حقائق کو توڑا مڑوڑا، تو وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہو گیا اور وہ اس جرم کی سزا میں بھی حصے دار ہوگا. اور اللہ تعالی ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے. اس میں جو چیزیں ضروری ہیں کہ شفاعت اور سفارش کے لیے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو اور وہ کسی کمزوری کی وجہ سے آگے نہ پہنچا سکتا ہو. اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی پر آمادہ کرے اس کو بھی ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے اس نیک عمل کرنے والے کو. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں، امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے. پھر ہمارے پاس اس آیت نمبر 85 کے اینڈ میں جو مقیتا کا لفظ آیا تو مقیت کے معنی قادر اور مقتدر کے ہیں، حاضر اور نگراں کے بھی ہیں، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی ہیں. تو یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے، سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے. وہ ہر چیز پر حاضر اور نگران ہے، اس کو معلوم ہے کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، کون کسی بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے، کون اپنی غرض سے یہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالی یہ سب جاننے والے ہیں. اس کے بعد آگے آیت نمبر 86 میں آتا ہے جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو. یعنی ہر معاشرے میں کچھ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں اور عربیوں کے اندر صباح الخیر، مساء الخیر کے علاوہ حیاک اللہ کہنے کا رواج تھا. یعنی اللہ تمہاری زندگی بڑھائے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے حیاتی ہوئے. تو درازی عمر کی اس دعا کو تحیہ کہا جاتا ہے. اور سلام اور اس کے ہم معنی جو دوسرے دعائیہ کلمات ہیں سب اس میں شامل ہیں. تو البتہ السلام علیکم کو ایک خاص اسلامی شعار کی حیثیت حاصل ہو گئی. اس میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کا جواب کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہتر طریقے پہ جواب دو. السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دو، ورنہ کم از کم وہی الفاظ تو لوٹا دو. اس کے حوالے سے ہمیں حدیث میں اس طرح آتا ہے صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، اس کے ساتھ رحمت اللہ کہنے سے 20 نیکیاں اور برکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ حکم مسلمانوں کے لیے، یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، لیکن یہود اور نصارہ کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے، دوسرے اضافہ نہ کیا جائے، یعنی صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
جو انسان کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہیں، ان سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، اس میں آتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہے؟ یعنی جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت سے کرو، وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، تو تمہارے نیکیوں کا اجر تمہیں ضرور دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔